شركة الدين أويسي مدينة اتحاد المسلمين مدينة اتحاد المسلمين تمايل آپ تمام سے اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کریں؟ آپ نے کہا کہ نہیں وارث، تم کو بولنا پڑے گا۔ اچھا کیا وارث نے، یقیناً پورے کے پورے آ گئے۔ میرے بھائی، جب تک اللہ کسی کے سینوں پر اطمینان نہیں پیدا کر دیتا، یہ آسان کام نہیں ہے کہ 100-150 کانگریس، راشٹروادی، شیو سینا، بی جے پی کے ایم ایل اے وارث کو بھیج دیے اور کہا کہ بول دے۔ کسی شیو سینا کے ایم ایل اے نے وارث کو کتا کہہ کر گالی دی۔ جب مجھے وارث پٹھان نے غمگین ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر فون کر کے کہا کہ صاحب مجھے شیو سینا کے ایم ایل اے نے کتا کہا، تو میں آج وارث تم سے کہہ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں تم دیکھو گے کہ تمہارا مقام کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ہم کو کتا کہہ رہے ہیں، یقیناً ہم مدینے والے کے غلاموں کے کتے ہیں۔ بولو ہم کو کتا کو ذکر کی بات نہیں۔ تم کتا کہو، کیا کہتے کہو، مگر توحید کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اجازت دیتی کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کی ڈیموکریسی ہم کو اس بات کی اجازت دیتی کہ ہم اپنے مذہب پر چلے، ہمارا ہندو بھائی ان کے مذہب پر چلے، ہمارا عیسائی بھائی اپنے مذہب پر چلے، ہمارا دلت بھائی امبیڈکر کو بابا صاحب کہہ کر پکارے، ہمارا ٹرائبل بھائی اپنے تہذیب پر چلے، ہمارا عیسائی بھائی اپنے گرجا گھر کو جائے۔ یہ ہندوستان ہے مسٹر مودی، یہ سنگھ پریوار کا ہندوستان نہیں ہے، یہ آر ایس ایس کا ہندوستان نہیں ہے، یہ بی جے پی کا ہندوستان نہیں ہے، یہ تمام ہندوستانیوں کا ہندوستان ہے جس میں ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت دی گئی۔ مگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ کہ ہم کو گالی دینے والے خود مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں کہہ رہے تھے بول وارث بول بول۔ آج بتائیے آپ ہمارے درمیان میں، ہمارے علاقوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں کرے۔ میرے بھائی پہچانو، آپ پہچانو ان لوگوں کو۔ میرا اصلی موضوع جس پر میں آ رہا تھا، طلاق کے بعد آپ سے کر رہا تھا۔ اچھے دن تو نہیں آئے، وزیر اعظم جہاں کہیں جاتے تھے ایسا بولتے تھے اچھے دن، وہاں سے لوگ بولتے آئیں گے۔ میرے بھائی نہ اچھے دن تو نہیں آئے، برے دن تو ضرور آ گئے سب کے۔ اتنے برے دن آ گئے کہ مسٹر مودی نے کہا تھا پارلیمنٹ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، تو وجے ملیا بولا کھاؤں گا کھا کے بھاگ جاؤں گا۔ کتنا کھایا انہیں؟ 10,000 کروڑ کھایا کمبخت کا بچہ، 10,000 کروڑ۔ بھارت کا گھڑا ہے بھرتا ہی نہیں، کیوں آپ صرف ہندوؤں کو دے رہے، مسلمانوں کو بھی دو نا آپ؟ ہم کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ ہم بھی انکم ٹیکس تھوڑا بچا لیتے، ہمارے پاس بھی پیسہ تھوڑا بہت ہم بچا لیتے، لاؤ نا۔ نہیں دیں گے، ہمارے مومرا میں پینے کو پانی نہیں دیں گے، مومرا میں 8 گھنٹے لائٹ نہیں دیں گے، اور بولیں گے میٹر کام نہیں کرتا یہاں پہ۔ ارے ظالموں، تمہارا دل کا میٹر رک چکا ہے ہمارے لیے۔ ہمارا میٹر تو سلامت ہے گھر کا بھی، اور ہمارا دل کا میٹر بھی برابر سلامت ہے۔ تمہارے دل کا میٹر ختم ہو چکا ہے۔
تمہارے دل کے میٹر کی ریڈنگ برابر نہیں آ رہی. ہمارے دل کا میٹر تو ریڈنگ سامنے ہے لوگوں کے. ہندوستان کے غیور لوگوں کے دل کا میٹر آج تمہارے سامنے بول رہا ہے. دیکھو آج آپ کیسے ہم سے کہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور پھر یہ بولتے آپ کہ مسلمانوں میں عورت کو اس کا حق نہیں ملتا. نوجوان یہاں پر بہت ہیں, بزرگ تو ہیں یہاں پر بھی جو بات جانتے ہوں گے, مگر نوجوانوں کے لیے بولنا چاہوں گا کہ مثال دیا تھا حیدرآباد میں, سامنے بھی دے رہا ہے. اگر مثال کے طور پر نوجوانوں, میرے غیور نوجوانوں, میری عزتدار بہنوں, اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 15,000 روپے چھوڑ کے جاتا ہے اپنے بیٹا اور بیٹی کے لیے, تو ہمارا حکم یا ہمارا قانون یہ بولتا 10,000 بیٹے کے لیے, 5,000 بیٹی کے لیے. تو RSS والے بولتے ہاں بیٹی کو نہیں ملتا. تو میرے سے ایک RSS کے آدمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب پہلے تم شادی کرو, بعد میں میرے سے پوچھو. تو 5,000 بچی کو جو ملتا وہ اس کا پیسہ ہے, فکس ڈپازٹ. جب بچی کی شادی ہوتی تو اس کو مہر ملتا, وہ دینا ہے تم کو. ایسا نہیں کہ بیوی کو آئس کریم کھلاتے کھلاتے ہلو بولے بیگم معاف تو کر دو نا. وہ نہیں بولنا میرے بھائی. عورت کو اس کا مہر دینا. مرد ہے وہ جو عورت کو فوراً مہر دے دیتا, یہ لو یہ تمہارا مہر. تو عورت کو مہر مل گیا, 10,000 روپے ہو گئے. اب جو بچے بیٹے کے پاس 10,000 ہے اس کی شادی کرنا ہے, انہیں جا کے بولتا میں شادی کر رہا ہوں. بچی کا باپ بولتا 5,000 روپے مہر, 5,000 روپے چلے گئے. اب بچے 5,000, اس میں ماں باپ کا خیال بھی کرنا ہے, گھر بھی چلانا ہے. اے ظالموں, یہ انصاف ہمارے پاس یہ ہے. اب آپ مجھ سے یہ بتا دو کہ اگر میری بات بری لگتی ہے تو مجھے معاف کر دو. مسٹر وینکیا نائیڈو, کیا آپ کے پاس بچی کثرہ ہوتی ہے, خاندان کی بڑی ہوتی ہے؟ آپ قانون چینج کر دو نا, آپ کر دو نا قانون. آپ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور میرے بھائی, ہندوستان کی بہت بڑی ریاستیں ہیں جہاں پر اگر ایگریکلچر کی لائن میں ہماری ہندو بہنوں کو حصہ نہیں ملتا, کیوں نہیں حکومت دیتی ہو؟ یہ تمام باتیں ہیں میرے بھائی. اور پھر یہ قانون کی بات کر رہے ہیں عورتوں کے تحفظ کا. میں ہمارے نوجوانوں اور بزرگوں کی موجودگی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹ میں, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان بچہ یا بچی اگر شادی نہیں کر کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے, بغیر شادی کے ساتھ رہے, تو اس میں بھی عورت کا حق ہے. ہم حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, جب جسٹس چوہان نے یہ فیصلہ دیا تھا, جو لا کمیشن کے آج چیئرمین ہے, تو ہم تو شادی کر رہے ہیں نا. اگر دوسری شادی بھی کوئی کر رہا ہے, اس کے پاس جگر ہے تو کر رہا ہوگا, مگر ایک عورت کو بیوی ماننا, معاشرے میں اس کو عزت دینا ہے. جو لوگ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تو دنیا ان کی عزت نہیں کرتے, اس کو بیوی نہیں کہتے, اس کو کسی اور نام سے پکارتے. میرے بھائی, یہ دنیا کو, حکومت کو بتانا پڑے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج جب میں بمبئی پہنچا تو ایک ٹی وی پروگرام میں گیا, اور وہاں پر کسی ایک پریس والے نے مجھ سے سوال کیا کہ کوئی فلم نہیں آنے والی ہے, کیا نام ہے جی اس کا؟ خیر لاہور والا جو بھی نام ہے بلا ہے, بہرحال کچھ نام ہے, بڑی مشکل ہے, بہرحال کچھ نام ہے اس کا. تو اس نے مجھ سے کہا مسٹر اویسی یہ فلاں پکچر ہے,
اور اس کو ریلیز نہیں ہونے دیتے بولے. میں بولا میرے کو کیوں بول رہے آپ نہیں, آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بولا میڈم ہندوستان کا سب سے بڑا ہیرو تو میں کھڑا ہوا ہوں. آپ یہ کون سے پکچر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی پکچر بنا رہے ابھی. آج پکچر کی شوٹنگ ہے ممبرا میں, آپ آئیے. تو بولے نہیں آپ کیا مذاق کر لیتے؟ بولا ہمیں صحیح بول رہے, مذاق ہی کر رہا ہوں. میں کہاں ہیرو, میں تو ویلن ہوں. میں تو بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں نا, میں تو لگاتا ہوں لوگوں کو. دیکھو مائک بھی گر گیا. چلیے حاجی صاحب شکریہ, اللہ اکبر. ارے لوگ جانتے آپ کو. ہاں تو پھر میڈم نے کہا, ہماری جرنلسٹ نے کہا نہیں مذاق مت کریے. میں نے کہا ٹھیک ہے مذاق ہو گیا, سیریس بات کریں گے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے کہ چیف منسٹر فڈنویس کے پاس میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کوئی پکچر میں ایک پاکستانی کام کر رہا, تو یہ طے کیا گیا کہ اب جو بھی پاکستانی جس فلم میں کام کرے گا وہ فلم والا 500 روپئے آرمی کو دے گا. میں سن کے تعجب کیا. آج اس جلسے کے انتظامات میں ہمارے پولیس کے حضرات بیٹھے ہیں, یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. جب میں نے سنا تو میں کہا میڈم اب اس کا جواب نہیں دے سکتا, میں بعد میں دوں گا. میں جا کر اندر بیٹھ گیا. وارث بات میں آئے. میں سوچ رہا تھا کہ جب اجمل کسب کو, وہ بہادر پولیس کانسٹیبل جس نے زندہ ہاتھ اجمل کسب کو پکڑا تھا, اس کا نام تکارام تھا. مگر میں غلط نام کہہ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں, یاد نہیں آ رہا. اس نے اجمل کسب کو زندہ پکڑا اور پکڑ کر اپنی جان لگا دی. اس نے اس کی جان چلے گئی. مجھے یہ سوچنے پر مجبور ہوں اور یہ بولنے پر مجبور ہوں کہ اگر ایک پاکستانی کسی فلم میں کام کرے گا تو آرمی کو 500 روپئے, ارے لعنت ہے اسے 500 روپئے, کیونکہ ہندوستان کی آرمی کا ایک سپاہی کروڑوں روپئے کا ہے, 5 کروڑ کا نہیں ہو سکتا ہندوستان کا سپاہی. یہ جو ہماری پولیس, ہو سکتا ہے کہ ان کی حرکتوں سے ہم نہیں مانتے ہوں گے فسادات میں, مگر یہ دیش کا کام کر رہے ہیں. کیا ان کی جان کی قیمت 5 کروڑوں پہ ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایک ہندوستان کے فوجی کی جو سڑک پر گولیاں کھا رہا ہے, اپنے بیوی بچوں سے 6 مہینے دور رہتا ہے, اور جب گھر کو آتا ہے تو اپنی ماں اس کی بیوی خوش ہوتی ہے کہ زندہ آ گیا, کیا اس کی قیمت 5 کروڑ روپے ہو سکتی ہے؟ ارے لعنت ہے تم لوگوں پر. کیا کام کر دیے کہ ہندوستان کی کا فوجی 5 کروڑ کا ہے؟ نہیں, بی جے پی والوں اور بیٹو, بی جے پی والوں اور آپ کا چھوٹو, 5 کروڑ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی دیش سے محبت ہے؟ جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میرے ہندوستان کی آرمی نے اس طرح کا کام کیا, مسٹر پرائم منسٹر, ایک پاکستانی ایک پکچر میں کام کرے تو 5 کروڑ نہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, ہندوستان کی آرمی کا ایک سپاہی 100 کروڑ سے بڑھ کر اس کی قیمت ہے. 5 کروڑ کی قیمت لگا کر غداری مت کرو آپ ان لوگوں سے. یہ کر رہے ہیں. اب پھر پکچر ریلیز ہو جائے گی, تھوڑے دن کے بعد تعلقات اچھے ہوں گے, اور تعجب نہیں کرنا جب شریف صاحب یہاں آئیں گے یا مودی صاحب وہاں جائیں گے. پچھلی مرتبہ منگنی میں گئے تھے, اب کی مرتبہ نکاح میں جائیں گے. مگر وہ معاملے میں بھی کیا کر دیے, آپ ہم کو بول رہے مسٹر مودی کیا ہو رہا ہے, اس دیش کا کیا ہوگا؟
کہ آپ ایک پاکستانی ایکٹر کی قیمت 5 کروڑ روپئے. کیا محبت ہے آپ کو دیش سے. میں کیا بول سکتا ہوں اب. مجھ کو گالی دیتے. یہ جہاں جاتا بھڑکاؤ بھاشن کرتا, یہ جہاں جاتا اس طرح کی بات کر کے چلا جاتا. مگر مجھے پورا امید ہے کہ جب میں یہ بات کہہ رہا تھا تو پولیس والے منڈی ہلا رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کام کر گیا. 5 کروڑ قیمت نہیں ہو سکتی میرے بھائی. کون ہے جی یہ پاکستان کا ایکٹر؟ ایسے ہزاروں ہمارے پاس بمراہ میں ایک سے ایک خوبصورت ماشاءاللہ. مگر پڑھو, خالی سٹائل مارنے سے نہیں ہوتا. پڑھو, اسکول کو جاؤ, کالج کو جاؤ, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, لائر بنو, وکیل بنو, سائنٹسٹ بنو, پولیٹیشین بنو, ہر چیز بنو, طاقتور بنو, عزت دار بنو. اللہ تم کو طاقت سے نواز دے گا. مگر پڑھو میرے بھائی, پڑھو. تم جب پڑھو گے, تم جب لکھو گے تو یاد رکھو ہمارا ہتھیار ہمارا علم ہے, ہماری طاقت ہمارا علم ہے, ہماری پہچان ہمارا علم ہے. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اقرا. قرآن کی پہلی آیات جو نازل کی گئی, اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ پڑھو پڑھو پڑھو, خوب پڑھو. ہاں جب بات پڑھائی کی آئی تو پھر مومرا کا حال تو بڑا برا ہے. آواز بہت برا ہے. یہ گئے تھے راشٹروادی کے مالیگاؤں گئے تھے. مالیگاؤں جا کے وہاں پر بولے اویسی جو ہے یہ مندرس والے وارث پٹھان کو سسپینڈ کرا کے مالیگاؤں گئے. یہ لوگ ملے ہوئے ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں, ان سے ملے ہوئے ہیں. میرے بھائی ہم کتوں کے سگ گئے یہ تو بتا دو. اللہ کے کرم سے میرا ایک ہی سالہ ہے, سمجھے آپ. اسی لیے بولتے منہ کو نہیں لگنا. ہمارے منہ کو لگے تو متروں کو ہم بول دیتے تم کہاں بابو. بہرحال میرے بھائی, مومرا میں آپ کے پاس مومرا اسٹیشن کے پاس 4 اردو میڈیم کے اسکول ہے نہیں ہے لالا؟ یا 2 لالا بیٹھے ہوئے ہیں, مظہر لالا اینڈ رؤف لالا ہے نا. ایم والی میں 12 اردو میڈیم اسکول ہے. میرے کو معلوم, تم کو نہیں معلوم, میرے کو معلوم. اب میں جو بولا صحیح ہے, بعد میں بات کریں گے. مومرا اسٹیشن میں 4 اردو میڈیم کے اسکول, ایم ویلی کے بلڈنگ میں 12. اب یہ 4 اور 12 کو ملا لیجئے 16 ہو گئے. 16 میں کتنے پرنسپل ہے؟ ایک ہی پرنسپل ہے, ایک ہی پرنسپل ہے. اور پھر 18 پرنسپل کی ضرورت ہے یہاں پر. 51 ٹیچرز کی ضرورت ہے. اسکول کو اٹھا کے وہاں دور پھینک دیے تو بس میں جانے کی کرایہ کون دیں گے بھائی؟ اور یہ طریفے ضرور ہے تاریخ, یہ گرا تو پورے جاتے, تھوڑے بچ بھی جاتے, مگر جہاں پر یہ ٹھیلا مارکیٹ بنائے وہاں 22,000 وولٹ کا تار جا رہا, 22,000 وولٹ کا تار جا رہا. کیا آپ راشٹروادی کو کیوں ساتھ دیں گے؟ اچھا کیوں لے کر گئے وہاں پہ مارکیٹ؟ اس لیے اطراف کے ریزیڈنشل کمپلیکس سے بلڈروں سے بات چیت ہو گئی تھی. آپ لوگ کیا بولتے ہیں ممبئی کے زمان میں مانگوانی ہو گئی. میں بھی اچھا بول رہا ہوں بھائی.
وہ کر لیے تھے. تیسری بات, پانی کے بارے میں بول دیا. سیوریج پلانٹ کا کنیکشن نہیں دے رہے. یہ کون کرے گا میرے بھائی؟ اردو لائبریری الماس کالونی میں 3 مہینے چلی, 3 سال سے بند پڑی ہوئی ہے. لائبریری بند کرنے کے لیے رکھتے, کھولنے کے لیے رکھتے آپ, مگر وہاں پر بند ہو گئے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لو کہ اسٹیڈیم بنا ہے. اسٹیڈیم میں کون پلیئر بیٹھا ہوا ہے؟ اسٹیڈیم میں کون سے پارٹی کے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں؟ پورے اسٹیڈیم میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. لگتا ہے وجے مالیا کے رشتہ دار ہیں. انہیں رفو چکر ہو گیا, انہیں بولے اسٹیڈیم اپنا ہے, اپنے باپ کا ہے, اسٹیڈیم میں بیٹھ کے قبضہ کر لیے. میرے بھائی, آج آپ کو حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بدلنا پڑے گا. اسمبلی الیکشن میں مانتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کو لڑنا تھا ہماری بھی کوئی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی, مگر انشاءاللہ تعالی اب آپ دیکھتے ہیں کہ قمر بھائی, شبیر, سید وسیم اور نصیر پٹھان, رؤف لالا, مظہر لالا, ہمارے یہ تمام مجلس کے اراکین, یہ تمام آج یہاں پر ہے. آج کو متحد ہو کر اپنی جماعت کو کامیاب کرنا پڑے گا, اور سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے آپ میں ہونا پڑے گا. ایک ہونا پڑے گا, آپ لوگ ایک ہو کے جانا پڑے گا عوام کے درمیان میں. اور میں وارننگ دے رہا ہوں پبلک کے موجودگی میں, سب سے کہہ رہا ہوں, کوئی مجلس سے بڑا نہیں اسد الدین اویسی اگر ہے تو مجلس کی وجہ سے, مجلس نہیں تو اسد بھی نہیں. تو اپنی جماعت کا خیال رکھیے. بمبئی ممبئی کے بلدیہ کے انتخابات ہوں گے, شاکر پٹنی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. وارث پٹھان اپنی پٹھانی میں جائے گا, ممبئی کے بلدیہ. میرے بھائی, جب تک آپ کی آواز ایوان اسمبلی میں نہیں ہوگی, تھانہ مسکل کارپوریشن میں نہیں ہوگی, ممبئی کے بلدیہ میں نہیں ہوگی, بھیونڈی کے بلدیہ میں نہیں ہوگی, تو ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. میرے بھائی, لڑنے والوں کی ضرورت ہے. آپ نے برسوں سے کانگریس راشٹروادی کا ساتھ دیا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, نہ یہ ان کے دلوں میں کوئی کرنے کی نیت ہے. یہ صرف ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. ریزرویشن کا, مسلمانوں کا ریزرویشن کا مسئلہ دیکھیے. آج کیا ہو رہا ہے مہاراشٹر میں؟ میں مراٹھا لوگ جو روڈ پر پرامن طریقے سے نکل کر اپنا احتجاج کر رہے ہیں, وہ قابل مبارکباد ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں, خاموشی سے کرتے چلے جاتے ہیں. مگر ہم بی جے پی کی گورنمنٹ سے, جس میں شیو سینا بھی شامل ہے, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مراٹھاؤں کو ریزرویشن دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں دیں گے؟ میں مراٹھاؤں کے ریزرویشن کے ہرگز خلاف نہیں ہوں, دو آپ ان کو, مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے روزگار سے محروم ہیں, میرے بچے اسکولوں سے محروم ہیں, میرے بچیاں کالج سے محروم ہیں, میرے ماں باپ کیا کہنے کو امید ہے کہ میری اولاد ڈاکٹر بنے گی, انجینئر بنے گی, اس ملک اور مہاراشٹر کو مضبوط کرے گی. تو میری پسماندگی کی بنیاد پر, اسلام کے نام پر نہیں, مسلمانوں کی بیکورڈنس کے اوپر, سوشل ایجوکیشنل بیکورڈنس کے اوپر آپ مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے؟ آپ دونوں ریزرویشن ہم کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہم کو ریزرویشن کیا کریں ہم؟ ارے ہم تو سب سے پسماندہ ہیں, گورنمنٹ کی نوکریوں میں ہم سب سے نیچے, پولیس کی نوکریوں میں ہم سب سے. اماں کیوں اٹھاتی ہے کہ اٹھ جا بیٹا, تو نماز تو نہیں پڑھا, کم سے کم اب ناشتہ تو کر لے. تو بیٹا بولتا, اماں تو روٹی ڈال, میں ذرا فون کھول کے دیکھتا ہوں کتنے SMS آئے, کتنے واٹس آئے. میرے بھائی, فون کو جو تم صبح اٹھ کے دیکھتے ہو, کیا تمہارے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا
کہ میں قرآن کھول کر بھی پڑھ لوں کبھی؟ میں فون کھولنے کی جگہ قرآن کھول کر دیکھ لوں؟ میں واٹس ایپ یا اسنیپ چیٹ یا فیس بک کو چھوڑ کر کبھی ایک سورے کی ایک آیات پڑھ لوں؟ پڑھو نوجوانوں، خبر میں اسنیپ چیٹ مدد کرنے نہیں آئے گا، حشر کے میدان میں فیس بک کام نہیں آئے گا۔ منکر نکیر جب خبر میں آئیں گے تو واٹس ایپ مدد کرنے نہیں آئے گا۔ منکر نکیر پوچھیں گے واٹ ڈڈ یو ڈو، وہاں واٹس ایپ نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھو، شریعت کو لاگو کرو اپنے آپ پر، دنیا کو بتاؤ کہ ہم زندہ ہیں، اور زندہ جب ہیں تو اس تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ اور رہا سوال ہماری حکومت کا، جو کہہ رہے ہیں کہ طلاق کو ختم کرنا پڑے گا، مسٹر مودی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ پارلیمانی الیکشن کی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اچھے دن آئیں گے۔ کیا اچھے دن آئے میرے بھائی؟ مسٹر مودی، یہ موبرا کے ہزاروں کے تعداد میں یہاں پر موجود فرزندان توحید اور میری زدار مار بہنیں پکار کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن کو آپ نے طلاق 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 دے دیا۔ اب جواب دو اس کا۔ تم میرے ساتھ نہیں ہے تو میں اکیلے جانے والا ہوں، ابھی بیٹھو سامنے۔ 540 کے لوگ سبھا میں ایک ہی چومے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے 280 ہے نا، 288 میں خالی 2 ہی ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ ٹھہرو ابھی آپ۔ میرے بھائی، پارلیمنٹ میں ہم اکیلے ضرور ہیں، مہاراشٹر کے اسمبلی میں آپ کی دعاؤں اور ووٹوں کی وجہ سے اللہ نے وارث پٹھان اور امتیاز جلیل کو کامیاب کیا۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ کا کرم ہے۔ یہاں پر بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ جس چیز کا ذکر وارث کر رہے تھے کہ جب وارث پٹھان نے کہا کہ میں وہ نعرہ نہیں لگاؤں گا، وارث پٹھان نے کہا کہ آپ لگا لو، مجھے مجبور مت کرو، یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے، تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی، یا آپ جانتے بھی ہوں گے، آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جگر والے ہیں جو دو بیویاں ہیں، بہت جگر والے ہیں، ہم تو ایک میں ہی پریشان ہیں، کچھ نہیں رہے، الحمدللہ خوش ہیں، مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیویوں کو خوش رکھو۔ اللہ نے عورتوں سے نہیں کہا سنو مردوں، سنو نوجوانوں، اللہ قرآن میں مردوں سے کہہ رہا ہے اپنے بیویوں کا خیال رکھو، ان کو خوش رکھو۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب میری کوئی بات سن کر کسی مرد کی مردانگی کو تکلیف پہنچی ہوگی تو میرے بھائی معاف کرنا، تمہاری مردانگی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، اور میری نظر میں مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کا خیال رکھے، نامرد وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، نامرد وہ ہے جو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ذکر ہماری کتاب قرآن کریم نے کیا ہے۔
مسٹر مودی اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے صاحب؟ اور پھر یہ کہنا کہ مسلمان صرف 2 بیویاں رکھتے نہیں میرے بھائی. نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2005 اور 6 آیا جس میں کیا کہا گیا کہ ہمارے ہندو بھائی بھی 2 بیوی رکھتے ہیں, مسلمان بھی رکھتے ہیں, سب رکھتے ہیں, مگر بدنامی کا ٹوکرا ہمارے سر سے رکھ دیتے ہیں. جنہیں آپ ہی کرتے نہیں کرتے میرے بھائی. قرآن میں ہم کو کیا کہا گیا؟ دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. دوسری شادی کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے کہ تم کو انصاف کرنا پڑے گا. میں آج کے اس جلسے سے اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی 2 شادیاں کرے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شریف کو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے, اپنے آدھے جسم کے ساتھ آئیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے آدھے جسم کے ساتھ آئیں گے, یعنی ان کا پیٹ سے ان کا پیر کچھ نہیں ہوگا, آدھے جسموں سے آئیں گے. جب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تو اس حالت میں کیسے آ گیا, تو پکار کر کہے گا کہ دنیا میں میرے پاس 2 بیویاں تھیں, میں نے ان سے انصاف نہیں کیا تو اللہ نے مجھ سے عذاب کیا. تو جن کے پاس 2 بیویاں ہیں, یاد رکھو انصاف ہوگا اللہ کے پاس. کوئی بچنے والا نہیں ہے, نہ اسد الدین اویسی بچے گا, نہ شاکر بچے گا, نہ وارث بچے گا, نہ لالا بچیں گے, اور تمام کو جواب دینا پڑے گا میرے بھائی. اسی لیے آج کے جلسے میں یہ بات آپ سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اوپر لوگ نعرے ضرور لگاتے ہیں کہ شریعت کے نام پر ہم مر جائیں گے. اسد الدین اویسی ان نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ میرے بھائی تم مرنے کے لیے نہیں آئے ہو, تم زندہ قوم کے فرد ہو, تم کو زندہ رہنا ہے اور اس طرح زندہ رہو. اگر تم شریعت کو اپنے آپ پر لاگو کرو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم شریعت کو اپنے آپ پر لاگو نہیں کرو گے تو پھر تم کو زندہ کہنا مشکل ہو جائے گا. اگر تم گھر میں اپنی باپ کی عزت کرو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم گھر میں اپنی ماں کی عزت کرو گے کیونکہ اس کے پیر کے نیچے جنت ہے تو تم زندہ ہو, اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم اپنی بیویوں کو نہیں مارو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم اپنی بیویوں کا غصہ سہو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم بیواؤں کی مدد کرو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم مسجدوں کا آباد کرو گے تو تم زندہ ہو, اگر تم تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھو گے تو تم زندہ ہو. اگر یہ نہیں تو پھر کوئی زندہ نہیں. زندہ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. دنیا کو بتا دو کہ جب تم روڈ پر اکیلا چل کر کوئی جاتا ہے تو کہے ہاں یہ زندہ قوم کا زندہ جا رہا ہے. یہ مزاج ہم کو دینا ہے دنیا کے سامنے. آج حکومت ہم سے کہہ رہی ہے تو ہم ان کو بتائیں گے زندہ کیا ہوتا ہے. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اگر کسی نوجوان کے دل میں آئیسس کے تعلق سے رائے برابر بھی محبت ہوگی تو ممبئی کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شاکر پٹنی صاحب, مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محترم و برادران جناب وانس پٹھان صاحب, نشین کا تشریف فرما آغا شہید ظہیر علی حسینی صاحب, جناب رؤوف لالا صاحب, اور میں
زمین میں شمولیت اختیار کی. میں دل کی گہرائیوں سے جناب قمر بھائی صاحب کا، شبیر صاحب کا، وسیم سیدھ کا اور ناصر پٹھان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی، اگر یہاں سے دوبارہ آواز آئے گی تو میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہاں سے آواز نہیں آئے گی ورنہ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. جلسہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو آپ تھوڑا باہر ہٹ کے بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت، اس جلسے میں تشریف فرما بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں سیاسی گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں اور جس کا ذکر کرنا نہایت ہی اہم ہے، اور موجودہ ملک کے حالات اور مرکز میں بیٹھی ایک ظالم حکومت کے سازش اور منصوبوں کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے. ہندوستان کے غیور 17 کروڑ توحید پرست لوگوں کی شناخت کو ختم کرنے پر اور ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون سے دور کرنے کے لیے مرکزی حکومت ہندوستان میں یکساں سپریم کورٹ کے نام پر ہماری شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں آپ کی توجہ اس لیے چاہوں گا کہ سارے ملکی پیمانے پر پورے ملک میں جس کسی کے دل میں اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، جس نوجوان کے پاس اس کے سینے میں اس بات کی تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ میری شریعت کو مجھ سے چھینا جا رہا ہے، جس ضعیف ہمارے بزرگوں کے دھڑکتے ہوئے سینوں میں جن کی زندگیاں 70-75 سال کو پہنچ چکی ہے، آج ان کے دل و دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہاں پر مجھ سے میری شناخت کو چھین لیا جائے گا. میری غیور ماں اور بہنیں آج اس کون پر فکر میں مبتلا ہے کہ کیا